اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ دیکھیں گے آیت نمبر 232 سے۔ اور اذا جب طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو۔ النساء یہ پلورل فارم میں ہے، جمع ہے، اور اس کی واحد سنگولر ہوگا امرأتن۔ اگر ایک عورت ہے تو اس کو کہیں گے امرأتن، اور اگر عورتیں ہیں زیادہ تو النساء۔ فبلغنا پھر بلغنا بلغت سے ہے وہ پہنچے، پھر وہ پہنچے اجلہن اجل اجل مدت، ہن اپنی مدت کو، فاتولا نہیں، تعدلہن عین ضاد لام سے ہے، تعدلو تم روکو، ہن ان کو، ان کے، ینکحنا نکاح سے ہے وہ نکاح کر لے، ازواجہن زوج کی جمع ازواج، ازواج شوہروں سے، ہن اپنی، اذا جب، ترادو وہ آپس میں راضی ہو جائے یا پھر وہ باہم رضامند ہو جائے، بینہم آپس میں، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے، ذالک یہ، یوعظ واعظ سے ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں واعظ، تو نصیحت کی جاتی ہے۔ اس میں ایک رول دیکھیں، یہ پیسیو ٹینس میں ہے، مجہول ہے، اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس میں یہ پیش سے شروع ہوگا اور اس کے سیکنڈ لاسٹ حروف پر زبر ہوگا، تو نصیحت کی جاتی ہے، کون نصیحت کر رہا ہے اس کا نہیں پتہ، تو یہ پیسیو اور مجہول ہے۔ بہی ساتھ اس کے، من جو کانا ہو، من کم تم میں سے، من سے کم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ، یعنی یہ بات، ازکا یہ زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے، لیے تمہارے، و اطہر اور زیادہ پاک ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ آیت نمبر 233۔ والوالدات والدہ کی جمع والدات، مائیں، یردعنا وہ دودھ پلائے، اولادہن اولاد کو، ہن اپنی اولاد کو اپنی، حولینی حول کہتے ہیں سال کو، اور آخر میں دیکھیں یا نون لگ گیا اور یا نون سے پہلے زبر ہے تو یہ تثنیہ ہے، یعنی دو کے لیے آتا ہے، 2 سال، کاملینی مکمل یا پورے،
لمن لیے اس کے جو ارادہ ارادہ کرے ان کے یتمہ وہ پورا کرے اور رضاعت کو یعنی دودھ پلانے کی مدت کو و اور علی اوپر المولود لہو جس کا بچہ ہے رزقہن رزق ہے ہننا ان کا وکسوتہن کسوہ لباس کو کہتے ہیں وکسوتہن اور لباس ان کا بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے لا نہیں تکلف تکلیف دی جائے نفس کسی نفس کو الا مگر وسعہا وسعت اس کی یعنی اس کی وسعت کے مطابق لا نہیں تضار ضرر سے ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نقصان پہنچایا جائے والدتن ماں کو بولدیہا اس کے ولد یعنی اس کے بچے کی وجہ سے ولا و اور لا نہیں مولود لہو جس کا بچہ ہے یعنی والد کو بولدہ بی باوجہ ولدہ اس کے بچے کے وعلی اور اوپر الوارثی وارث کے مثل مانند ذالک اس کے فَإِن پھر ان اگر ارادہ آخر میں الف لگا ہوا ہے تو یہ دو کا معنی ہوگا یہاں پر وہ دونوں ارادہ کر لے فصالاً دودھ چھڑانے کا ان ترادن ان سے ترادن باہم رضامندی سے منہما من سے ہما ان دونوں کے وتشاورن اور باہم مشورے سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما علیہم نہیں ہے آخر میں الف بھی لگا ہوا ہے تو علیہما ان دونوں پر وَإِن اور اگر اردتم ارادہ کرو تم ان کے تسترضعوا تم دودھ پلواؤ اولادکم اولاد کو اپنی فلا فاتولا نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم اسلام بھی اسی سے ہے اور اسلام کیا ہے سبمیشن یعنی سپرد کرنا تو سلم سپرد کر دو تم سپرد کر دو تم ما جو آتیتم دینا طے کیا تم نے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو
ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما بھی ساتھ ما اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ان آیات کی تفسیر سنیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت 232 اور 233 کی تفسیر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 232۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس میں طلاق شدہ عورت کے بارے میں ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری 5130۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اس کی مزید تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے، مثلاً لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا بس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 بار کہا گیا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر زبردستی کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ یعنی رد کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی منمانی نہ کرے۔ اگر عورت منمانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر، اس کے عذابوں پر اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی جانب توجہ دلا کر نکاح میں رکاوٹ بننے سے روکا گیا ہے کہ ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں، اور تمہارے لیے بہترین تزکیہ اور پاکیزگی کا ذریعہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس چیز میں لوگوں کی نفع اور اصلاح ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، تمہارے بھلے کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آگے آیت 233 ہے، مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو
تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ پورے 2 سال دودھ پلائے۔ ان الفاظ سے اسے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت ہے۔ وہی رضع دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے، اور رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اسے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ اور باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے یعنی باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ اور اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں، مثلا یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو، یا اگر ماں باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے اور بچے کو دودھ چھڑانے کی نوبت پیش آئے، تو ایسی صورت میں دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ اور آخر میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی قول اور فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير